السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ایک ایسا واقعہ کہ ایک آدمی جو اپنے باغ کے 3 حصے کر کے قاعدے سے بانٹ دیتا تھا، مگر جب اس کی اولاد وارث بنی تو انہوں نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادلوں کو ایک شخص کے باغ کو سیراب کرنے کا حکم۔ ایک شخص اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے کھانے اور اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا تھا، اور ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی تھی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی تھی۔ اگر اس کے پاس پانی نہ رہتا تو دوسری جگہ پانی برس کر اور بہہ کر اس کے کھیت میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں ایک آواز آئی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے، اسقی حدیقہ، اسقی حدیقتن فلانی، فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ اس باغ والے کا نام بھی لیا گیا۔ چنانچہ اس بادل نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کر خوب موسلادھار پانی برسایا۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس شخص کے باغ میں آتی تھی۔ یہ شخص اس پانی کے ساتھ چلا، جو وہاں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا یہ بات۔ وہ شخص جو تھا پانی کے ساتھ چلتا رہا کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے اور کس بزرگ کی کرامت ہے یہ۔ وہ نہر کے کنارے کنارے چل کر اس باغ میں پہنچ گیا۔ یہ پانی اس باغ میں نالیوں کے ذریعے پہنچ گیا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا، ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہگیر سے فرمایا، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس مسافر نے کہا، میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے، ایک آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے آپ ہی کا نام لیا تھا۔ وہ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر آیا۔ اس عجیب و غریب واقعے کی تلاش کے لیے میں پانی کے ساتھ ساتھ آیا کہ میں چل کر معلوم کروں کہ وہ کیسے بزرگ ہیں جو حضرت آپ کیا کرتے، وہ کیسے بزرگ ہیں۔ تو حضرت سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جس بزرگ نے فرمایا کہ جب آپ نے دریافت کر ہی لیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں ایک حصہ، کہ میں اس باغ کے جو پیداوار ہوتی ہے اس کے 3 حصے کر ڈالتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، اور ایک حصہ باغ کے خرچ کے لیے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کے لیے رکھتا ہوں۔ اس لیے جب میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کس قدر برکت ہوتی ہے اللہ کے سچے راستے پر چلنے کی۔ اب دوسرا واقعہ، سراقہ رابی کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن۔ عبد الرحمن بن مالک مدلجی جو سراقہ کا برادر زادہ ہے، بیان کرتا ہے، سراقہ خود سر پر لگائے نیزہ تانے، بدن پر ہتھیار سجائے، اپنی گھوڑی پر ہوا سے باتیں کرتا جا رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ اس نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں گھوڑی گھٹنوں کے بل گری۔ سراقہ نیچے گر پڑا، اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، سوار ہوا، پھر چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور مالک سے لو لگاتے ہوئے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے قریب تر پہنچنے کی اطلاع کی گئی۔ اللہ کی طرف سے فرمایا، الہی ہمیں اس کے شر سے بچا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے اس کے شر سے بچا۔ ادھر جب الفاظ مبارکہ زبان سے نکلے ادھر گھوڑی کے پیر زمین میں دھس گئے۔ سراقہ گر پڑا اور سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس نے عاجزانہ الفاظ میں جان کی امان مانگی، امان دی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپنی جان کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ سراقہ آگے بڑھا اور عرض کی کہ اب میں ہر ایک حملہ آور کو پیچھے ہی روکتا ہوں۔ جو بھی آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا
اسے میں آنے نہیں دوں گا۔ پھر اس کی درخواست اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عامر بن فہیرہ نے اسے ایک خط امان کا لکھ کر عطا فرمایا۔ سراقہ واپس ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن، شاہی کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ کی قدرت، سراقہ واقعہ وقت کے بعد مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب مدائن فتح ہوا اور کسرا کا تاج اور جواہرات، زیورات فاروق اعظم کے سامنے پیش ہوئے تو امیر المومنین نے سراقہ کو بلایا اور اس کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے اور زبان سے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کی بڑی شان ہے کہ کسرا کے کنگن سراقہ عربی کے ہاتھوں میں پہنائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی قبول ہوئی۔ جو سراقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پر آمادہ تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے اچھے طریقے سے حفاظت کی گئی تھی۔ اتنا اچھا واقعہ ہے، سنیے پلیز غور سے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔